अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बरशा खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बिलावल भुट्टो ने असेंबली में शहबाज शरीफ को सही का करंट लगाया और कहा कि यहाँ किसी के पास पूरा मैंडेट नहीं है और अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहाँ पर आपको मजबूरन मिल बैठकर फैसले करने होंगे। कोई एक जमात फैसला नहीं दे सकती। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। आइए देखें इन्होंने और मजीद क्या कहा। इस हाउस में किसी एक जमात के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे। कोई एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली के रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे, पर चले अब नहीं दिया। तो अगर देते तो हुकूमत उनका होता। Please, no crock, दस्ती साहब। Anyway, अवाम ने नहीं दी इनको मेजॉरिटी और उनका हुकूमत या कोई पॉलिसी इस हाउस से तब नहीं बनता जब तक हम आपस में बातचीत ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आप वाकई इलेक्शन जीत चुके हो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। मैं 6 साल पहले, 5 साल पहले 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. और ये तमाम, इसलिए मेरे अवामी मुआशी माहिदा जो मैंने इलेक्शन में इस्तेमाल किए उसमें से ये अब सब तमाम पुराने नंबर्स होंगे, इससे भी ज्यादा होगा। 8 साल 9 साल पहले a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. आज का मतलब 1 साल पहले जब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. पाकिस्तान के अवाम जाए तो कहाँ जाए जनाब स्पीकर? आप बिजली के बिल बेचते रहते हैं, उनको खाना पीने की अशिया के बंदोबस्त करना पड़ता है, प्राइसेस में इजाफा होते जा रहे हैं, उनके आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हम ऐसे मुआशी बहरान में पहुंच चुके हैं जो कि कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, जो कुछ पूरी दुनिया में जो मुआशी हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ इसलिए कि इस मुल्क में हमने ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिससे आज हमारा पाकिस्तान के अवाम और पूरा मईशत मुश्किल में है। मेरी उम्मीद है अगर इस हाउस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठते हैं, मईशत पे बात करते हैं, अपने इनपुट देते हैं, तो जो भी पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब सामने लेकर आएगा
وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا. اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا, تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا, ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں. میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں. جناب اسپیکر, پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں, اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو قائدے اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے, اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے ہیں, اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں. اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے. اب میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں. پنجاب کے نمائندے ہو, وفاق کے نمائندے ہو, اپوزیشن کے نمائندے ہو, ان کے اپنے تقریروں میں, ان کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں. اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیومنٹ کا کچھ جو نقطے ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور جہاں صحیح باتیں کی گئی, ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے, دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں. ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا. یہ صحیح تو ہوگا, مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں, وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا, اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے, اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے. یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے. وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وہ ہمیں بھی کہتے ہیں, وہ ان کو بھی کہتے ہیں, انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے, انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے. حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں. ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز. اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے تو آئی تھنک 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا, تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے. آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے, اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے. اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے. تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی. تو جمشید دستی صاحب یہ کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا نا, یو آر سینئر پارلیمنٹیرین, کرنے دیں بات, تو آپ کی باری آئے گی, بات کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر. تو
ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کو دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے, آپ کو تو آپ یہ کیسے قدم اٹھائیں گے. تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں تو زبردست, اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں, 1-2 سال میں ان کو ڈیوالو کر کے جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے وہ آپ یہ آئی او سی کیا ہے وزارت. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کی عوام مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے تنگ آ چکی ہے. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو اس لیے نہیں دیے کہ آپ یہاں پر آ کے گالیاں دیں ہمیں, یا آپ کو ووٹ صرف اس لیے ملا ہے کہ ہم سب مل کر عوام کو اس معاشی بحران سے بچائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی جائیں تو کہاں جائیں, ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی, آپ لوگ بڑے بڑے بل بھیج دیتے ہیں مگر آمدنی وہی پرانی. یہ سب سن کر شہباز شریف کی آنکھیں کھل گئی اور غصے سے بلاول بھٹو کو دیکھنے لگے. آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ جو بلاول بھٹو نے تقریر کی کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. بہت جلد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.